گزشتہ انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو الوداع کہنے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے اور گزشتہ انتخابات میں کانگریس کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینے والے خواجہ بلال احمد پھر ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ آج وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیامگاہ واقع شاستری پورم پہنچے اور وہاں پر صدر مجلس سے ملاقات کی اور مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ آئیے بات کرتے ہیں خواجہ بلال احمد سے۔ آج دوبارہ مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی دراصل سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی کافی دن بعد آپ کے چینل پہ آیا ہوں برق پہ، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کافی دن بعد آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے آپ کی عوام، آپ کی ناظرین سے بات کروں۔ اور دوسری بات جہاں تک رہی، ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس سے پہلے کہ بلدیہ الیکشن نہیں، میں نے بلدیہ الیکشن کے اندر باحیثیت مجلسی امیدوار کے ایک الیکشن ایجنٹ کی حیثیت سے میں نے رین بازار حلقے 2015 کے مجلسی امیدوار کے لیے الیکشن ایجنٹ بن کے میں نے کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کرما گڑے کے اندر بھی پچھلی بلدیہ کے اندر کافی زور و شور سے میں نے کرما گڑے میں کام کیا۔ میرا آپ نے ابھی انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے انتخابات میں میں نے اسمبلی انتخابات، جی دراصل اسمبلی انتخابات میں نے کبھی کانگریس کی کوئی امیدوار کی تائید میں نے نہیں کی، اور میں نے کبھی پارلیمنٹ کے کوئی الیکشن میں بھی کوئی کانگریس کی امیدوار کی تائید نہیں کی۔ مہاراشٹر میں گئے تھے آپ؟ یقیناً میں نے بہار اور مہاراشٹر میں نے کام کیا، لیکن حیدرآباد میں نے کام نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا، اور آپ کا یہ جو سوال ہے میں نے مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دراصل سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج 2015 میں ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے صرف 3 کارپوریٹر کامیاب ہوتے ہیں، اور آج وہ پارٹی اپنا میئر بنانے کا دعویٰ پیش کرتی ہے۔ میری مراد بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے عزائم تلنگانہ میں دن بر دن ان کے عزائم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ وہ اضافے کو روکنے کے لیے میرا جو مقصد تھا، اس مقصد کو ارادہ بنا کر میں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، اور کانگریس میں باحیثیت ذمہ دار میں نے ہر چیز کو دیکھا ہے۔ تو کانگریس میں آج اتنی ہمت اور اتنی جرات اور ان کی اتنی پالیسیز نہیں ہیں کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے روکنے کے لیے، دیکھیے آپ سوچئے گا، ایک ایسی بی جے پی جو پچھلے انتخابات میں 3 سیٹس لے کے آتی ہے اور آج 75 سیٹس کا دعویٰ پیش کرتی ہے، تو یہ کس کی کمی ہے؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ ان لوگوں کی کمی ہے جو لوگ مسلمانوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں جو ایک چھوٹا سا انتشار ہے، آپسی اختلافات کو لے کر، آپسی رنجشوں کو لے کر، آپسی نا اتفاقی کو لے کے جو اختلاف ہے۔ دیکھیے آج ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم انہی چھوٹے چھوٹے سے مسائل میں اگر ہم اٹکے رہیں گے تو ہمارے آنے والی جو نسل ہے، اس نسل کے لیے ہم کیسا حیدرآباد چھوڑ جائیں گے؟ کیا ہم ایک ایسا حیدرآباد چھوڑ جائیں گے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا میئر رہے اور اس کا ذمہ دار ہم بن جائیں گے؟ کیا مسلمان تھوڑے کانگریس میں چلے جاؤ، تھوڑے ادھر چلے جاؤ، تھوڑے ادھر چلے جاؤ؟ یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کو دور اندیشی سے کام لینا اس وقت سختی سے ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو میں نے محسوس کرتے ہوئے میں نے فوری طور پر بنا کوئی لالچ کے، دیکھیے میرا یہ جو آج کا دن ہے جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کی، اگر میں آج سے 8 دن پہلے اگر جماعت میں شمولیت اختیار کرتا تو آج آپ کی نظریں مجھے بہت ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں آپ مجھے۔ تو میں الحمدللہ 2015 میں بھی میں جماعت سے ٹکٹ کا امیدوار نہیں تھا، دعوے دار نہیں تھا، اور آج بھی میں کانگریس کا امیدوار نہیں تھا۔ ہاں یقیناً کانگریس نے مجھے بہت سے آفرز دیے، لیکن میں اپنے قوم و ملت کی فلاح بہبود کے لیے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس وقت اگر کوئی ہندوستان میں روک سکتا ہے، سچے ارادے سے، سچے مقصد سے اگر کوئی روک سکتا ہے، تو وہ پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی شخص ہے، اس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ تو اب ایسے وقت میں، ایسے حالات میں یقیناً ہم تمام مسلمان، بلکہ میں تو وہ باقی بچے کچے جو مسلمان کانگریس میں ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر اقتدار پہ بیٹھنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اقتدار پہ بیٹھنا ہے، اگر تمہاری قسمت میں ہے، تمہارے کو اگر اللہ تعالیٰ اقتدار میں بٹھانے کا اگر تمہارے مخصوص میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا تو کوئی نہیں روک سکتا تم کو۔
لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کو اپنی قوم اور ملت کے تحفظ کے لیے اور بی جے پی کے بڑھتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہر حیدرآباد کے بلکہ نہیں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک سچے دل سے بات بتائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جب آپ مجلس اتحاد المسلمین کو الوداع کہہ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کیے تھے تو کیا اتنے سال کچھ دل میں ملال تھا کہ میں کیوں مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر کوئی دوسری جماعت میں، یا نہیں؟ دیکھیے میں اگر آپ جیسے اب یہ دل کی بات اگر آپ کرے ہیں تو میں آپ کو سچے دل سے اپنی بات کہتا ہوں کہ آج میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا چہرہ 2.5 سال بعد میں آج بالکل سامنے سے دیکھا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب میرے قریب آ رہے تھے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ میں اتنی بے پناہ محبت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے کرتا ہوں کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ میں بنا کوئی سیٹ کی لالچ کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس میں نے 17 سال تھے۔ میں 2009 میں جب ایک ہی مرتبہ جب میں انتخابات میں حصہ لیا تھا 2009 کے الیکشنز، کارپوریشن کے الیکشنز میں، جب مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنوں گا، راتوں رات مجھے امیدوار بنایا گیا، دوسرے دن مجھے الیکشن میں اتارا گیا۔ 2015 میں میں نے مجلس میں بڑا لائل ہوتے ہوئے بھی 2015 کے کارپوریشن الیکشنز میں نے اپنی خواہش بھی ظاہر نہیں کی جماعت کے سامنے۔ اور آج جب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھ رہا تھا، جب ان سے بات کر رہا تھا، ان کی باتیں جب سن رہا تھا، تو مجھے یقیناً ان کی باتیں سننے کے بعد یہ آج میں جب یقیناً اس بات کا یعنی محسوس ہوا ہے کہ یقیناً میں غلط تھا، میری سوچ غلط تھی۔ کیونکہ دیکھیے ہم دور سے جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ بہت سنہرے نظر آتے ہیں، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں کانگریس کو جب دور سے دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھے سنہرے ڈھول نظر آ رہے تھے، لیکن جب میں کانگریس میں صحیح طریقے سے کام کرنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ یقیناً یہ پارٹی میں آج اتنی طاقت، اتنی ہمت اور اتنی جرأت اور کوئی ویسا مرد بھی وہاں پہ نہیں ہے جو بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے۔ ویسا ایک مرد بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ ویسا ایک مرد بھی اگر کہیں دیکھنا ہے تو ایک مجلس کی افتتاحی کو دیکھ لے، وہی کافی ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ آپ کو آج احساس ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے صاف نیتی سے کہا کہ مجھے آج احساس ہوا۔ ایک بات بتائیے کہ آج جب آپ صدر مجلس سے مل رہے تھے تو کیسی رہی ملاقات؟ پہلی جب نظر سے نظر ملی تو صدر مجلس نے کیا کہا، رد عمل کیا تھا؟ میں صدر صاحب کو دیکھ رہا تھا تو صدر صاحب نے مجھے کہا، کیا بلال کیسے ہیں آپ، بڑے دن بعد نظر آئے۔ میں بولا صاحب روز تڑپ رہا تھا، دور دور سے آپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن آج یہ بات ہوئی۔ اور صدر صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی۔ صدر صاحب نے کہا کہ بلال میں ابھی صاحب حقیقتاً نماز پڑھ رہے تھے، صاحب بولے ابھی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں بلال، میرا دل تمہارے لیے بالکل صاف ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام باتوں کو میں بھلاتا ہوں اور تم آج کے بعد مجلس کے اسی طریقے سے کام کرو گے جس طریقے سے تم سابقہ میں کام کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے تم کام کریں گے اور تمہارے تمام باتوں کو بھلاتا ہوں بلال۔ یعنی تمہاری ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں، یقیناً میں غلطی کہوں گا، ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں اور تم بس کام کرو جماعت کا۔ اور میں نے صاحب کو کہا کہ صاحب میں یہاں پر کوئی ٹکٹ کی لالچ میں آپ کے پاس بولے نہیں بلال میں آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کوئی ٹکٹ کی لالچ میں تو آپ جماعت میں تھے بھی نہیں اور رہیں گے بھی نہیں۔ تو بہرحال آج جب میں صدر صاحب سے ملا تو دل ایک مطمئن ہوا، اور جب ان سے گفتگو ہوئی قریب 40 منٹ صدر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو صدر صاحب نے جو ہے تمام حالات ہندوستان کے جو بتائیں اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یعنی بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدم GHMC کے اندر اور یہ جو دوسرے جو ہے روک نہیں پا رہے، وہ کیسے ان کو جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ہم مجلس اتحاد المسلمین کیسے طاقت بن کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو پرانے شہر میں روکنے کا کام کرے، بلکہ ہر حلقے میں، بلکہ کوشش تو یہ کرے کہ GHMC کی ہر وارڈ میں بی جے پی کے خلاف اچھے سے جو ہے اسٹریٹجی بنا کر کام کریں تاکہ GHMC میں بی جے پی ناکام ہو۔ اور صاحب نے مجھے کچھ حلقوں کے نام دیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میں ان حلقوں میں نظر آؤں گا۔ کون سے حلقے ہیں اور ذمہ داری کیا رہے گی آپ کی؟
صاحب نے تو کہا ہے مجھے کام کرنے کے لیے، یا خود پر میں رین بازار کا ہے میں کام دیکھوں گا، کرما گوڑے کی کام کے لیے صاحب نے زیادہ توجہ دلائی ہے، کیونکہ کرما گوڑے میں بی جے پی کے عزائم بہت بڑھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بتائیں گے ان کو کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں جب وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف کام کر رہا تھا، اور ڈاکٹر سمینا میڈم کے لیے جب میں وہاں پر کام کر رہا تھا، تو یہ بی جے پی والے بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک دن میں میرے پہ 6 FIR ہوئے تھے. تو اس مرتبہ تو میں پرواہ نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ کوشش میری صرف یہ رہے گی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیسے روکا جائے، وہ اسٹریٹجی بنا کے صدر صاحب کے حکم کے مطابق، ان کی بتائی ہوئی پالیسیز کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کام کیا جائے گا. اکبر الدین اویسی صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے یا کل ہونے والی ہے؟ نہیں، میری اکبر الدین اویسی صاحب سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. شاید اکبر الدین اویسی صاحب سے میری کل یا پرسوں میں ملاقات ہوگی، اور یقیناً میں جا کے اکبر الدین اویسی صاحب سے ملاقات کروں گا. یہ میں دیکھیے جماعت میں پہلی بار شمولیت اختیار نہیں کیا. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے قائدین ہیں. یہ لوگ، چھوٹے بھائی سے غلطی ہوتی ہے تو بڑا بھائی ناراض ہو کے رشتے توڑ نہیں لیتا. بڑے بھائی کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، تو بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اور میں نے آج صدر صاحب میں وہ دیکھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے نہیں، بڑے بھائی کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی خواجہ بلال کی ہر غلطی کو معاف کرتے ہوئے گلے لگا لیے. تو جب میں صدر صاحب کے گلے لگا، میں کیا بتاؤں آپ کو، 2.5-3 منٹ تک میں ان کے گلے ہٹ نہیں پایا. ایک دل میں جو ہے ایک وہ تھا کہ میں اتنی اچھی پیاری شخصیت سے 2.5 سال تک دور تھا. ایک ملال تھا میرے دل میں، ایک تکلیف تھی میرے دل میں. اور یقیناً آپ کے سوال کا کھل کے جواب دینا چاہتا ہوں، یقیناً ہر دن اس کمی کو محسوس کرتا تھا. ہر دن یہ محبت، یہ اتحاد، یہ طاقت کو میں محسوس کرتا تھا، اور ہر دن تڑپتا تھا کہ کسی دن شاید پھر سے میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں پہنچوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا موقع دیا کہ اور بہت اچھے حالات پر اور بہت اچھی طریقے سے کام کرنے کے لیے، اور بہت اچھے ارادوں کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ دوبارہ پھر میں خدمات کروں. تو اس خدمات کے لیے اللہ میری خدمات کو قبول کرے. جماعت کے لیے ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں جس جماعت کے میں رہا 15 سال مجلس، 17 سال مجلس اتحاد المسلمین میں رہا، میری ایمانداری پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. میں بہت ایمانداری سے کام کرتا ہوں. تو آج بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا ایک چھوٹا سا رکن بنا ہوں تو بہت ایمانداری سے کام کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مخالفین مجلس کا بہت اچھے سے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگوں کے عزائم دن بر دن بڑھتے جا رہے تھے. ایک بڑی طاقت جو ہندوستان میں مسلمانوں کا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین بن کے ابھر رہی ہے. یہ لوگ ہم جیسے مسلمانوں کو لے کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن آج ان کے توڑنے کا جو عزائم تھے وہ آج ان کے ناکام ہو چکے ہیں. اور وہی ناکامی کے لیے انشاءاللہ اور بھی جو ہے تھوڑے سے عزائم ان کے اور توڑیں گے. الیکشن کے بعد جس طریقے سے یہ لوگ ہاریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کی مخالفت چھوڑ دیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے جب آپ گھر پہنچے تو یہاں پر کئی ایک نوجوان طبقہ تھا جو آپ کی گلپوشی وغیرہ کر رہا تھا. تو دوبارہ مجلس میں آنے کے بعد میں یہ جو آپ کے مقامی عوام کا جو محبتیں جو آپ کو مل رہی ہیں، تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، دنیا جانتا ہے کہ آج اگر کسی کے ساتھ دنیا اس بات کو واقف، اور خاص طور پہ ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد جماعت ہے جو کہ نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ، مجلس پہ بے پناہ محبت کرنے والا طبقہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، وہ صرف مجلس کے ساتھ ہے. کانگریس کے ساتھ وہ بیچارے ویل چیئر کے بڈھے ہیں، اور بی جے پی کے ساتھ تو تھوڑے ٹخلے، تھوڑے گنجے ہیں. لیکن مجلس کے ساتھ جو ینگسٹرز ہے، وہ ینگسٹرز کی جو بے پناہ محبت مجلس کے لیے ہے، ایسی بے پناہ محبت کبھی بھی کہیں بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آپ کو نہیں پائی جائے گی. اور وہ میں نے بہار میں بھی دیکھا، وہ میں نے مہاراشٹر میں بھی دیکھا. تو ایسی محبت تو یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کے رکن کو ہی مل سکتی. ایم ایل اے کارپوریٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، مجلس کے ایک رکن کو ہی ایسی بے پناہ محبت ملتی ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی نوازش ہے مجلس اتحاد المسلمین پر. اور میں جب آج اپنوں کے بیچ میں آیا ہوں تو ایسے چہرے مجھے دیکھنے کے مل رہے ہیں کہ 2.5 سال بعد وہ چہرے مجھے نظر آئے ہیں. اور ان کی بھی وہ ایمانداری تھی، اور میری بھی یہ ایمانداری تھی کہ وہ لوگ مجھے کبھی کانٹیکٹ نہیں کرے، میں بھی ان سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کرا. لیکن جیسے ان کو اطلاع ملی کہ خواجہ بلال مجلس اتحاد المسلمین میں واپس آ گئے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی جوش سے بیچارے جو ہے ہمارے پاس آنے لگے، یعنی میرے پاس ملاقات کے لیے آنے لگے. تو میں ان کی محبت دیکھ کے بڑا حیران رہا کہ بولا نہیں، یہ کوئی شخصی محبت نہیں ہو سکتی ہے، جماعت کی بے پناہ محبت ہی ہو سکتی ہے. کہ جماعت کی بے پناہ محبتوں کے نتائج ہے کہ عوام میں اتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے.
چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت کے نام پر آپ کو یوں ہی محبتیں ملتی رہیں گی. شکریہ ہم سے بات کرنے کا, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی. تو یہ تھے خواجہ بلال احمد جو دوبارہ مجلس میں شمولیت اختیار کیے ہیں, اور انہیں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین نے چند ایک ذمہ داریاں دی ہیں. کل سے وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے میدان میں, انتخابی میدان میں اتریں گے. آگے پھر خواجہ بلال احمد سے بات ہوتی رہے گی.